یہ کہانی ہے شمائلہ کی، جس کی شادی 19 سال کی عمر میں ہوئی۔ ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حمزہ رکھا۔ شمائلہ کا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ حمزہ کی پیدائش کے 9 ماہ بعد شمائلہ کے شوہر کی کار ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ شوہر کی وفات کے بعد شمائلہ کو گھر کے ساتھ ساتھ آفس کا کام بھی سنبھالنا پڑا۔ شمائلہ کے لیے سب کچھ نیا تھا، پھر بھی شمائلہ نے سب کچھ بہت اچھے سے سنبھالا۔ آفس میں راشد نام کا لڑکا سیل مینیجر کی پوسٹ پر کام کرتا۔ وہ شمائلہ کی جائیداد کی وجہ سے شمائلہ سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر شمائلہ اپنے کام کے علاوہ اور کچھ نہ سوچتی۔ راشد کو پتا تھا شمائلہ کے ساتھ شادی کر کے وہ بہت امیر بن سکتا ہے۔ راشد نے شمائلہ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ کالے جادو کی وجہ سے شمائلہ خود بخود راشد کے پاس آئی اور اس کو شادی کے لیے کہا۔ شمائلہ جادو کی وجہ سے اس کے آسیب میں تھی۔ جو راشد کہتا وہ ویسے ویسے ہی کرتی۔ دونوں نے کچھ ہی دنوں میں شادی کر لی اور راشد نے پورے بزنس پر قبضہ کر لیا، مگر وہ مالک نہ بن سکا کیونکہ بزنس کا مالک شمائلہ کا بیٹا حمزہ تھا۔ حمزہ جب 9 سال کا ہوا تو راشد نے حمزہ کو ایسی دوائی پلانا شروع کر دی جس سے وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا، اور گھر میں ایسی چیزیں کرنا شروع کر دی جو حمزہ کو دکھائی دیتی مگر وہ ہوتی نہ۔ ایسے ہی اس کو ذہنی مریض بنا دیا۔ حمزہ خود میں ہی چیزیں سوچ کر پاگل ہوتا رہا۔ حمزہ 20 سال کا ہو گیا۔ راشد نے بہت کوشش کی کہ شمائلہ اس کو پاگل خانے میں چھوڑ آئے، مگر شمائلہ اپنے اکلوتے بیٹے سے بہت پیار کرتی۔ اس پیار پر راشد کا جادو بھی نہ کام کرتا۔ وہ شمائلہ سے ہر بات منوا لیتا، مگر بیٹے کو لے کر یہ بات نہ منوا پایا۔ شمائلہ بھی اب بیمار ہونا شروع ہو گئی۔ حمزہ کے لیے اس نے ایک لڑکی کو اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھا۔ لڑکی کا نام حورین تھا۔ حورین کے کندھوں پر اپنے بوڑھے والدین اور بھائی بہن کی ذمہ داریاں تھیں۔ حورین نے حمزہ کی بہت دیکھ بھال کی۔ ایک دن اس نے حمزہ کو جو میڈیسن دی جاتی اس بوتل کے لیبل کے نیچے میڈیسن کا کوئی اور نام دیکھا۔ حورین نے کہا، تمہیں پتا ہے تم یہ میڈیسن کیوں کھاتے ہو؟ حمزہ کے پاس اتنی سمجھ بوجھ ہی نہ تھی کہ وہ کچھ سوچ کر حورین کو بتا سکے۔ حورین نے ہر چیز پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ جب حورین کو اندازہ ہوا کہ یہ سب راشد اس کا سوتیلا باپ کر رہا ہے، حورین نے شمائلہ کو بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے اس کا وہم کہہ کر بات ختم کر دی۔ حورین واک کا کہہ کر حمزہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ ڈاکٹر کی صحیح دوائی اور حورین کی دیکھ بھال نے حمزہ کو ٹھیک کر دیا، مگر حمزہ نے یہ بات کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دی۔ حورین اور حمزہ دونوں نے مل کر راشد کے ہر کام پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ ایک دن حمزہ اور حورین راشد کے اس کمرے میں چلے گئے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ کمرے میں گڑیا اور کالے جادو کی چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی الماری میں ایک چمکتی ہوئی کتاب تھی۔ حورین نے کتاب کو اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حورین نے کتاب کو پڑھنا شروع کیا۔ اس میں کالا جادو اور اس کا اثر کیسے ختم کریں لکھا ہوا تھا۔ جادو ختم کرنے کے لیے انہیں آگ کے پرندے کا پر چاہیے ہے، جس کے لیے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ حورین نے حمزہ کو کہا، میں جاؤں گی اور پڑھ لے کر آؤں گی۔ اگر تم ساتھ چلو گے تو راشد کو سب پتہ چل جائے گا، ایسے تمہاری امی کی جان خطرے میں آ سکتی ہے۔ حورین کتاب کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ حورین سب سے پہلے ایک کالے جنگل میں گئی جہاں سے ڈر کا سامنا کرنا تھا۔ یہ بھوتوں چڑیلوں کا جنگل ہے۔ جو اس جنگل سے ڈرے بغیر آگے بڑھتا گیا وہ پہلی سیڑھی پار کر جائے گا۔ حورین نے جنگل کو پار کر لیا، پھر اس کے سامنے ایک غار کا دروازہ کھلا۔ اندر جا کر اس کے سامنے 3 راستے تھے۔ ان میں سے ایک راستہ صحیح تھا اور باقی 2 راستوں میں آگ ہے جہاں جا کر وہ جل جائے گی۔ حورین نے تینوں راستوں کو بڑے غور سے دیکھا۔ 2 راستوں میں سے اسے تھوڑی تھوڑی سی روشنی معلوم ہو رہی تھی اور ایک میں نہیں۔ حورین جس راستے میں اندھیرا تھا اس راستے پر چل پڑی۔ چلتے چلتے ایک دروازہ آیا جس نے ایک پہیلی پوچھی، غار میں جتنا زیادہ ہے اتنا ہی کم آپ دیکھیں گے، یہ کیا ہے؟ حورین نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہا،
اس کا جواب ہے اندھیرا۔ تو دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں آگ کا پرندہ سو رہا تھا۔ حورین نے آرام سے اس کا ایک پر توڑ لیا اور واپس حمزہ کے گھر کی طرف آ گئی۔ حمزہ اس کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ دونوں نے جا کر وہ پر سوتے ہوئے راشد کے جسم پر رکھ دیا، جس سے راشد کو آگ لگ گئی اور اس کے جادو کا اثر شمائلہ سے ختم ہو گیا اور شمائلہ پہلے جیسی تندرست بھی ہو گئی۔ حورین نے اپنی عقل اور سمجھ بوجھ سے حمزہ اور شمائلہ کو راشد کے جادو سے آزاد کروا لیا اور آخر میں حورین شمائلہ اور حمزہ کی کمپنی کی سیلز مینیجر بن گئی اور کمپنی کی ترقی کے لیے دل و جان سے محنت کرنے لگی۔